السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی، اس کی مکمل تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر، اور ایک چپڑاسی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ کس کے کہنے پر بنا، اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ ہو چکے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کون سا نشان الاٹ کیا گیا اور اب پاکستان تحریک انصاف کا اس نشان کے الاٹ ہونے کے بعد پلان بی کیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ نون لیگ نے دوبارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں، اور نواز شریف کے ساتھی پر کیا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اب لگے گا یا نہیں لگے گا، اور نون لیگ میں ٹکٹوں کو لے کر اس وقت بہت زبردست قسم کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور نواز شریف صاحب کیوں پریشان ہیں، اس کی مکمل تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ آج پشاور ہائی کورٹ میں ایک انتہائی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اور بلے کے نشان کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کیا کیا اور پھر عمران خان کی جن صحافیوں سے گفتگو ہوئی، اس میں عمران خان نے کن حقائق کو قوم کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا اصل جرم کیا تھا۔ یہ سوال اگر آپ پاکستان میں کسی بھی عام آدمی سے پوچھیں گے نا، تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ عمران خان کا صرف یہ جرم تھا کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں تھا، وہ لیڈر ہے، وہ قوم کے ساتھ کھڑا ہے، اسے سمجھوتا نہیں کیا، اپنی زندگی کو پاکستان کی عوام کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ اس پر قاتلانہ حملہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گرتا نہیں ہے، وہ پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کی عوام کے بچوں کے لیے، ہمارے کل کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے۔ خان صاحب نے آج جو جملہ کہا نا کہ کیوں ان کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، آپ کسی بھی کیس کو اٹھا کر دیکھ لیں، نہ اس کا کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، اور نہ ہی پروسیکیوشن ان تمام الزامات کو، جو 3 محاذوں کا ذکر میں نے پچھلے کئی ماہ سے آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں۔ خان صاحب کو 150 سے اوپر کا وقت جو ہے دن گزر چکے جیل کے اندر، ان مقدمات میں ابھی تک پروسیکیوشن کو کامیابی نہیں ہو رہی، بلکہ کھینچ کر زبردستی فیصلے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا نا جی، 3 مقدمات، 9 مئی GHQ پر حملہ، اور پھر خان صاحب کی ضمانت کو جس طرح اڑایا گیا، یہ ڈیسپریٹ میئرز تھے جو ہمیں پاکستان کے اندر نظر آئے ہیں۔ اور پھر عین ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن کی توہین کے اوپر بھی عمران خان کو جلدی سزا جو ہے وہ سنا دی جائے۔ ویورز، ان تمام یہ جو واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کے پیچھے ایک پتہ کیا وجہ بنی؟ عمران خان نے طاقتور کو قانون کے تابع کرنے کی کوشش کی، اور اس کی سزا عمران خان صاحب کو مل رہی ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو آج انہوں نے صحافی سے بھی جو ان سے مل رہے تھے ان سے انہوں نے یہ کہی، یعنی جو انہوں نے قوانین بنائے، نیب ترامیم کی، جن قوانین کے تحت شریف خاندان اندر رہا، پھر باہر آ کر انہوں نے اپنی مرضی کے قوانین بنا کر اپنے جو احتساب تھا، اپنی مرضی کا احتساب اپنے نام کیا اور نظام کو تباہ کر دیا۔ توشہ خانہ کیس میں جی آفس بوائے، اب اس کے ذریعے خان صاحب کے اوپر نہ کرپشن کا الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم میں نے کسی اور کا نہیں بلکہ آفس بوائے کا استعمال کیا۔ کیا پاکستان کی عوام یہ بات مانے گی؟ یعنی اس میں انہوں نے توشہ خانہ کیس کی طرف اشارہ کیا، اس میں نیب کے گواہ جو پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں عمران خان یعنی وزیر اعظم ہاؤس کا ایک آفس بوائے بھی شامل ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف چپڑاسی سمیت 2 افراد کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا ہے۔ کیا یہ معاشرہ امر بالمعروف پر چل رہا ہے؟ یہ سوال کیا ہے انہوں نے پاکستان کی عوام سے، اور جو صحافی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ جب یہ معاشرہ اپنے حسب نسب سے اور اپنی بنیاد سے ہٹ جاتا ہے نا، تو پھر وہاں پر جنگل کا قانون جو ہے وہ ٹیک اوور کر جاتا ہے۔ معاشرہ اچھائی اور برائی پر ہوتا ہے، اچھائی ختم ہو جائے تو معاشرہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہاں پر بیٹھ کر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اگر پاکستان کا اتنا دکھ ہے، اتنا آپ پاکستان کے بارے میں ہر وقت ایک نیگیٹو پکچر پیش کرتے رہتے ہیں، تو آپ پاکستان واپس کیوں نہیں چلے جاتے اور پاکستان کو
یا تو خیر بات کہہ دیں یا پاکستان واپس چلے جائیں اور جا کر سب کچھ ٹھیک کر لیں. بھائی یہ پاکستان کی عوام نے نہیں ٹھیک کرنا. صرف ایک صورت ہے جس طرح یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کو صحیح طرح استعمال کریں اور سیاسی جماعتوں اور موروثی جماعتوں کے پیچھے نہ لگے. لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ ہماری جو روٹس ہے نا, ہم بطور قوم اپنے آپ کو ثابت کرنے میں ناکام رہے. پچھلے 70-75 برسوں میں ہم بالکل بری طرح ناکام ہو گئے. ہاں ہم نے اگر اپنے آپ کو ثابت کیا نا تو ہم نے اپنے آپ کو ایک گروہ جو ہے وہ ثابت کیا. قومیں بھائی ایسے نہیں بنتی جیسے ہم قوم کو بنانا چاہتے ہیں لوہاروں اور ترخانوں کے پیچھے چل کر. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل لوہار اینڈ ترخان آف پاکستان, میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آپ ان کے پیچھے چل کر پاکستان کے اس گروہ کو, پاکستان کے اس مجمع کو, اس قوم کو ہم قوم نہیں بنا سکتے. ہم اس گروہ کو گروہ ہی رہنے دیں گے کیونکہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے, میں, میرا, ہمارا, ہمارے خاندان, ہم حکمران خاندان, ہماری جدادیں. ان پچھلے 1.5 برس کے اندر پاکستان میں کوئی ترقی کا کام ہوا, کوئی ایک ایسی بات یا کوئی ایسی ہماری کارکردگی بطور قوم جو ہم دنیا کے سامنے رکھ سکیں, کوئی بھی ایسی کارکردگی نہیں, ماں سوائے اس کے کہ اغیار آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں اور جمہوریت میں کیا ہونا چاہیے. اڈے دو گے تو تمہاری جمہوریت کو ہم جو ہے 4 چاند لگا دیں گے. اور ہمیں لوگ اگر بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنا قرضہ چاہیے, یہ ہم نے اگر کچھ حاصل کیا ہے پچھلے 1.5 برس میں تو یہ پاکستان کی عوام جو ہے, یہ پاکستان کے لیڈران کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں مستقل اور اگر یہ کہنا چاہیے نا کہ سیٹلڈ قسم کا فقیر بنا دیا ہے. تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. تاحیات نااہلی فیصلے پر رد عمل, اس کے حوالے سے بھی پاکستان کے میڈیا نے خبریں لگائی کہ جی تاحیات نااہلی کی بات ہوئی تو خان صاحب نے اس پر بات نہیں کی. خان صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ عدالت میں تھا تو میں اب اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, ایک فیصلہ آ گیا, انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کر دیا. لیکن ویورز اس کے پیچھے پتہ ہے منطق کیا تھی, کیونکہ اگر تاحیات نااہلی کا معاملہ اگر خان صاحب اس پر تنقید کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ لوگ تلے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو سیاست سے مائنس کیا جائے. جب سزا ہو گئی اور اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر بھی تاحیات نااہلی جو ہے یہ قانون لاگو ہوگا. تو اس لیے یہ بھی اس کے پیچھے ایک منطق ہے. اور ویسے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ تاحیات نااہلی والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر مورل گراؤنڈز کو دیکھنا چاہیے. عدالتیں جس بنیاد کے اوپر, یعنی اگر کوئی سزا یافتہ ہے اور تاحیات ثابت ہو گیا تو پھر اس کی عدالت کی جو ڈیکلیریشن ہے اس کے ساتھ سے دیکھا جائے, جس طرح کہ ایک نوٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج نے لکھا بھی ہے. ویورز, پنڈی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور شیخ رشید سے انتخابی اتحاد سے متعلق خان صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی سیٹ اپ اس کا فیصلہ کرے گا, چونکہ کور کمیٹی زمینی صورتحال دیکھ رہی ہے, اس لیے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے. اور آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں. تحریک انصاف کو کون سا نشان الاٹ ہوا, اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 145 سیاسی جماعتیں ہیں جن کو یہ نشان الاٹ کر دیے گئے ہیں. آپ کو ویورز بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر کا نشان دیا گیا, پاکستان مسلم لیگ نون کو شیر کا, تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز یعنی خٹک پارٹی کو پگڑی, ایم کیو ایم کو موم بتی, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو پتنگ, جمعیت علماء اسلام پاکستان کو کتاب, جماعت اسلامی پاکستان کو ترازو, تحریک لبیک پاکستان کو کرین, مسلم لیگ جناح کو سائیکل اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار, استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو بلے باز کا نشان الاٹ کیا گیا ہے. پاکستان کے کچھ چینلز نے جب یہ خبر چلی نا تو یہ غلط چلا دیا تھا اور ٹکرز چلتے رہے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو بلے کا نشان الاٹ کر دیا گیا, بلکہ یہ بلہ نہیں ہے جی, بلے کی جگہ بلے باز کا یعنی بیٹسمین کا نشان الاٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف این کے چیئرمین اختر یعنی نظریاتی کے اختر ڈار صاحب ہیں جو کہ پی ٹی آئی بنانے والوں میں سے ایک تھے, لیکن بعد میں عمران خان سے الگ ہو کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی بنائی. 2018 میں انہیں چند ہزار ووٹ ملے اور اب شاید انہیں ووٹ جو ہیں زیادہ مل جائیں. ویورز آپ کو بتا دیں کہ تحریک انصاف سمیت
20 सियासी जमातों का नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त में नहीं है। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के बायस रोके गए हैं। इन जमातों में अवामी नेशनल पार्टी भी है। ANP के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की वजह से निशान अलॉट नहीं किया गया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की ROs को जो हदायत है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने ROs से ये कहा है कि सियासी जमातों के नामजद उम्मीदवारों को मुतल्लका इंतखाबी निशान जो है वो अलॉट किया जाए। सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। रिटर्निंग अफसरान को आज़ाद उम्मीदवारों के लिए अलग इंतखाबी निशानात की फहरिस्त भिजवाई गई है। किसी आज़ाद उम्मीदवार को बल्ला नहीं दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जी वक्त बहुत कम है और अब पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले की वापसी का ये फैसला करना है। और फिर व्यूअर्स आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक दलील ये भी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने निशान जो है वो अलॉट कर दिए, इसलिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बल्ला वापस करे, वरना करोड़ों वोटर्स के खिलाफ एक घनौनी साजिश जो है ये हमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। व्यूअर्स आपको बता दें कि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्लान B है इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रख दूं। PTI का मुश्किल वक्त में साथ देने वाली 6 जमातें इंतखाबी निशानात के साथ लिस्ट में मौजूद हैं, जिसमें अवामी मुस्लिम लीग है, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन है, पाकिस्तान अवामी तहरीक, अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती साहब की है, JUI शरानी GDA। अदालत से बल्ला ना मिला तो इनमें से किसी जमात के साथ इल्हाक करके PTI इलेक्शन लड़ सकती है। खास तौर पर JUI शरानी ग्रुप के बारे में इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत साहब भी कह चुके हैं कि उनकी छतरी के नीचे PTI इलेक्शन जो है वो लड़ सकती है। और कप्तान की अब अगली चाल क्या होगी, क्योंकि ये ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे। आपको बता दें व्यूअर्स कि खान साहब को इस वक्त 4 बातों का यकीन है कि इक़्तिदार छिन जाने और जेल जाने के बायस अवामी सपोर्ट उनके साथ है। इसलिए ये भी ख्याल बहुत ज़्यादा जेल अडयाला जेल के अंदर खान साहब के साथ साथ जो है ये परवान चढ़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ पाकिस्तान की आवाम जो है इसके साथ इस वक्त खड़ी है। पहले दोनों अवामिल के बायस वो जीत रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट को कामयाबी के साथ चैलेंज कर रहे थे, लिहाजा अब पीछे हटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी एक वाज़ेह झलक जो है ना वो इमरान खान के जेल से द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल में भी नज़र आती है। व्यूअर्स आपको बता दें कि नवाज शरीफ और उनकी जमात को मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत इक़्तिदार में लाना चाहती है और इसी वजह से अगले माह होने वाले इंतखाबात एक नया सियासी बहरान अपने साथ लेकर आ रहे हैं। कोई अगर ये समझता है ना कि जमहूरियत वापस पाकिस्तान में आ रही है, तो पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में बदतरीन जमहूरियत अगर आपको कहीं पर नजर आएगी तो वो है पाकिस्तान। अब खान साहब का प्लान अब है क्या, आपको बता दें व्यूअर्स के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां किसी सूरत आपने अब नहीं छोड़ना। खान साहब ये समझते हैं क्योंकि जो नुकसान पार्टी को टूटने और इमरान खान को जेल जाने की सूरत में होना था वो अब हो चुका। अब इस स्टेज पर बयानी को छोड़ने का तहरीक इंसाफ का कोई ना मूड नजर आ रहा है और ना ही उन्हें कोई फायदा होगा। अब सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ना, भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार जितने भी हैं उन्हें आज़ाद हैसियत में खड़े करने पड़े और भले कौमी असम्बली की 30 नशिस्तें ही हाथ उनके लगे, मगर इलेक्शन हर सूरत में लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं जी कि 30 के करीब नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का एक ग्रैंड प्लान जो है बनाया गया है, उसमें धांधली होगी, मैनेज किया जाएगा और फिर इस तरह ये 30 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के लिए निकाली गई हैं। नवाज शरीफ साहब को हर सूरत एक्सपोज करना है, ये एजेंडा नंबर 1 है इमरान खान का। उनके खिलाफ बनने वाले केसेस को एक्सपोज करना है, जैसा कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि नैब को उनके खिलाफ दायर करदा रेफरेंसेस में ऑफिस बॉय को उनके खिलाफ बतौर वादा माफ गवाह बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इमरान खान नफसियाती, सियासी और कानूनी लिहाज से केसेस जो है ना वो जीत रहे हैं और इनके पल्ले अब कुछ नहीं है। अगर सबूत होते तो कब के आप देकर इमरान खान को जेल के अंदर फेंक देते, लेकिन जेल में तो खान साहब हैं किस वजह से, ताकत के जोर पर। आपके प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसी दलील या कोई ऐसे सबूत नहीं है जो इमरान खान को जेल में रख सके। व्यूअर्स, अदालती जंग लड़नी है। खान साहब ने यह भी अब बता दिया है
الیکشن چاہے وہ جیل میں رہ کر لڑیں یا انہیں ان الیکشن سے باہر کر دیا جائے، لیکن عمران خان کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کرنا ہے، عدالتوں کو ایکسپوز کرنا ہے، پولیس سمیت انتظامیہ کے گٹھ جوڑ کو ایکسپوز کرنا ہے، اور آنے والے دنوں میں دی اکانومسٹ کے لیے لکھی گئی کالم کی طرز پر مزید کالم بھی لکھنے ہیں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اور ویورز، مرتضیٰ سولنگی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ جو آرٹیکل تھا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لکھا گیا، تو بھائی جان ایک آپ بھی آرٹیکل نواز شریف صاحب کے لکھ لیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اور جواب دیں، خط لکھ کر سوال کریں اور بلائیں، ریپریمانڈ کریں دی اکانومسٹ کے ایڈیٹر کو، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اور آپ کو جو منہ توڑ جواب پچھلے 3 دنوں سے سوشل میڈیا پر مل رہا ہے اور اکانومسٹ نے بار بار آپ کو جو ہے جواب دیا، آپ اس کا بھی جواب دے دیں۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ نون لیگ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ پر اب تابڑ توڑ حملے کرنے کے موڈ میں آ گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں جی، اب کیا ان پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا یہ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، کیونکہ نواز شریف کے ساتھیوں نے اسٹیبلشمنٹ پر تابڑ توڑ حملے اور آگ اگلنا شروع کر دی ہے۔ جویل لطیف صاحب کو ہمیشہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا جی۔ ایک انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف عالمی سازش ہوئی جس میں اندرونی سہولت کار بھی شامل تھے۔ اچھا، یہ بیانیہ جو ہے نا یہ کچھ سنا سنا لگتا ہے، چونکہ سازش عالمی عمران خان کے خلاف ہوئی تھی، اور اس میں سہولت کار کون سے تھے؟ جویل لطیف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ سازش ہوئی تھی۔ اب یہ اندرونی سہولت کار کون ہے؟ جویل لطیف نے 2 سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو عالمی قوتوں کا سہولت کار قرار دیا ہے۔ اداروں کے سربراہان پر الزامات، کیا جویل لطیف پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ کیا ان الزامات کی تحقیقات ہوں گی؟ نون لیگ کی حکومت آئی تو پھر کیا اس کی تحقیقات ہوں گی؟ نواز شریف احتساب کر پائیں گے؟ اگر یہ بات نون لیگ کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے تو کیا نواز شریف ایک بار پھر سے لڑائی کے موڈ میں ہے؟ نون لیگ لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانگ رہی ہے؟ جویل لطیف کے مطابق ہم فیصلہ سازی کرنے والے اداروں سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، ہمارے خلاف فیصلہ کرنے والوں سے لیول پلینگ فیلڈ مانگنا، یعنی نون لیگ تسلیم کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فیلڈ دیتی ہے۔ نون لیگ ایک بار پھر کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار کیا جائے، ہم بکنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ریٹ لگاؤ اور بول بڑھاؤ، بولی لگاؤ گے، اور جس بولی پر تم ہمیں خریدنا چاہو گے ہم بکنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جویل لطیف صاحب کے الفاظ ہیں، اور سوال ان کے اس انٹرویو نے بہت سارے کھڑے کر دیے ہیں کہ نواز شریف جو پبلک اپیرنسز نہیں دے رہے نا، اس کے پیچھے ویورز ایک اور بھی بات ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کو نا لگتا یہ ہے کہ عمران خان کا کیا ہوگا، ان کی حکومت آ گئی تو یہ عمران خان کو، یعنی ایک سول حکومت پاکستان کے اندر جب بنے گی، جمہوری حکومت تو نہیں لیکن کچھ لوگوں کی، طاقتور لوگوں کی حکومت بنے گی، تو پھر سارے کا سارا گند جو ہے نا اس حکومت پر آئے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے عمران خان اندر تھا، عدالتیں عمران خان کو بری کرتی ہیں، تم پکڑ لیتے ہو، چونکہ اب جو کام نگران حکومت کر رہی ہے نا، پھر یہ شفٹ ہوگا اس حکومت پر جو کسی کے کہنے پر جمع تفریق کے بعد بنے گی، اور وہ حکومت پھر فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے۔ تو سارے کا سارا ملبہ اب نون لیگ اسی بنیاد کے اوپر بھی نہ کشمکش کا شکار ہے، اور پھر دوسری طرف جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے اس بیان کے بعد اور اس انٹرویو کے بعد کیا دوبارہ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ لڑائی اگر ہوگی تو کس حد تک یہ لڑائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو ویورز میں یہ بھی بتا دوں کہ نون لیگ کے نا اندر کے حالات بھی کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، وہاں پر ایک سرد جنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ نواز شریف صاحب پریشان ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر میں انتخابی امیدواروں کی حتمی فہرستوں کے اجرا میں صرف 1 دن کا وقت رہ گیا ہے، تاہم مسلم لیگ نون ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس کے حتمی امیدوار کون ہوں گے۔ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کسی پارٹی نے پارٹی ٹکٹوں کا حتمی اعلان نہیں کیا، ہم 12 جنوری تک جو ہے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیں گے۔ 12 جنوری کو بھی ٹکٹوں کا اعلان ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بھی نہیں کنفرم، کیونکہ انتخابی نشان الاٹ ہونے میں صرف 3 دن رہ گئے، یعنی 11 جنوری کو ملک بھر میں جتنے بھی امیدوار ہوں گے ان سب کی لسٹ لگنی ہے، جس کے کاغذات مسترد ہوں گے انہوں نے الیکشن پروسیس سے باہر ہو جانا ہے۔ 12 جنوری کو جنہوں نے کاغذات واپس لینے ہیں
اس کی آخری تاریخ ہے. اس کے بعد 13 جنوری کو انتخابی نشان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر الاٹ کر دیے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انہوں نے تقریباً اپنی لسٹ فائنل کر لی ہے، لیکن نواز شریف ابھی تک امیدوار اپنے فائنل نہیں کر پائے. اب جو مسائل ہیں نا جی ٹکٹوں کے نون لیگ کو، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو مذاکرات ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بنی مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ پیچیدگی کا سامنا لاہور کی نشستوں پر ہے، جہاں سے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر بھی کئی امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ کشمکش کہیں، اسے لڑائی کہیں. اور اب لاہور میں کن حلقوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے. آپ کو بتا دیں ویورز کہ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقوں کا زیادہ تر مسئلہ حل ہو چکا ہے. صرف حلقہ NA 117 اور 124 کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ استحکام پاکستان پارٹی کا لاہور سے 2 سیٹیں دینے کا مطالبہ ہے. نواز شریف صرف ایک سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں. IPP علیم خان اور اون چودھری کے لیے تعاون جو ہے مانگ رہی ہے. علیم خان صاحب ظاہر سی بات ہے جیت جائیں گے جی اس کشمکش میں. اون چودھری صاحب کا جو کام ہے وہی کریں، اور یہ کام ان کو سوٹ بھی کرتا ہے، ان کی شخصیت کے مطابق ہے، ان کے چہرے کے خد و خال کے مطابق بھی ہے. میں ایسی باتیں نہیں کرتا، لیکن جس قسم کی سیاست انہوں نے کی ہے، ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک اور اسی طرح کی گفتگو اور اسی طرح کی زبان میں بات کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ رائٹ اپروچ ہوگی. ان سیٹوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے امیدوار بھی آمنے سامنے ہیں. شیخ روہیل اصغر کو گرین سگنل ملنے کے بعد اب سردار ایاز صادق NA 117 سے امیدوار ہیں، لیکن ایاز صادق کے مقابلے میں ملک ریاض جن کا وہ آبائی حلقہ ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح کے معاملات لاہور کی 10 صوبائی نشستوں پر بھی ہیں. اور اب نواز شریف صاحب کیا کریں گے؟ آپ کو بتا دیں ویورز کہ استحکام پاکستان پارٹی کی تگڑی سفارش ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو انہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ انہیں کوئی بہت زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی، لیکن کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون ان کے لیے گنجائش پیدا کرے گی. پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ٹکٹوں کا اعلان تاخیر سے کرے گی تاکہ اتنی دیر میں وہ اپنے تمام ناراض امیدواروں کو وعدہ کر کے جو وعدے کیے تھے ایڈجسٹ کر سکے. کسی کو سیٹ کا اور کسی کو لوکل گورنمنٹ میں ایڈجسٹ کرنے کا وعدہ کریں گے، اور یہ سب کچھ مینیج کرنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ٹکٹوں کا اعلان جو ہے وہ کرے گی. اب یہ سوال کہ نواز شریف صاحب آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ آپ کو بتا دوں ویورز کہ نواز شریف صاحب نا نظر نہیں آ رہے. وہ ابھی بھی ٹکٹوں کی اس جو ایک منجدھار ہے اس پہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو نا 3 باتوں کا یقین ہے. ایک PDM کی ناکام حکومت کا غصہ عوام کو نون لیگ پر ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور شہباز شریف کی بری طرح حکومت ناکام ہوئی، وہ خود بھی ناکام ہوئے. عوام اب بھی ان کے 90 کی دہائی والے قصے سننا چاہتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے، اور وہ پاکستان کے لیے مسیحا جو ہے سمجھتے ہیں. یہ بھی نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ عوام ان کو مسیحا سمجھتی ہے. نون لیگ کے لیے انتخابات میں کوئی انجینئرڈ معجزہ ہوگا اور وہ اقتدار میں آ جائے گی. یہ جو اب سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ اور تگڑی سفارش کی جو میں نے بات کی، آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف صاحب کی کیا انجینئرڈ کس پالیسی کے تحت وہ اقتدار میں آئیں گے. نواز شریف کو کس بات کا ڈر ہے؟ اب یہ سوال. پارٹی کی کارکردگی 0، بیانیہ 0، مقبولیت کی ساری حدیں عمران خان اور PTI پھلانگ چکی ہے. پارٹی شاید حکومت بنانے کے لیے نمبرز گیمز پورے نہ کر سکے، اس لیے استحکام پاکستان پارٹی، MQM، کاف لیگ اور دیگر جتنی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی. اور اب نواز شریف صاحب کیا کرنے والے ہیں آپ کو ویورز یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ فرمائش کہ عمران خان کو جیل میں اور دبایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت الیکشن سے باہر رکھا جائے، اور کسی طرح سے جلسے جو ہیں وہ کیے جائیں اور عوامی حمایت کا ایک تاثر دیا جائے. شہباز شریف کے ذریعے MQM اور استحکام پاکستان پارٹی کو جو ہے منایا جائے. اور یہ اب ان کی حکمت عملی ہے جس کے تحت یہ الیکشن سے پہلے ایک ماحول بنا کر، یعنی ایک جعلی امپریشن دے کر یہ اقتدار میں آئیں گے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا ویورز. یہ آج کا شو تھا ہمارا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.